الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری روایت ملتی ہے، حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ صاحب الاولاد بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والا دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن خصوصی طور پر فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درود پاک میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کی ظاہری حیات میں ہوگا کہ درود پاک پڑھا جائے گا تو آپ پر پیش کیا جائے گا، جب آپ ظاہری دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے وصال کر جائیں گے تو پھر کیا عالم ہوگا؟ تو نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جیسے میں یہاں پر تمہارا درود پاک سنتا ہوں، اسی طرح اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی تمہارا درود پاک سنا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہمارے سامنے واضح ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جیسے دنیا میں تمہارا درود پاک سنتا ہوں، اسی طرح اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی تمہارا درود پاک سنوں گا۔ اس حدیث پاک میں دو تین چیز قابل غور ہے۔ سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درود پاک ختم کرنے والے کا درود پاک ابھی ختم نہیں ہوگا کہ اس کا درود پاک میری بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات، اور فرمایا کیونکہ آج کل یہ تو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ درود پاک پڑھے گا اس کے پڑھنے تک ابھی مکمل بھی نہیں ہوگا کہ میری بارگاہ میں وہ درود پاک پیش کر دیا جائے گا۔ آج جب کہ 1400 سال بعد آپ دیکھیں، آج موبائل کا عام دور چل رہا ہے، اس میں ایک ایپ ملتی ہے جسے واٹس ایپ کہتے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ امریکہ میں بھی بیٹھا ہو، ہزاروں میل دور بھی بیٹھا ہو، ابھی وہ واٹس ایپ پر SMS لکھنا شروع ہی کرتا ہے کہ جبکہ دوسرے بندے کو جو ہزاروں میل دور ہے ابھی SMS پہنچتا نہیں ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرے لیے کچھ لکھ رہا ہے۔ یہ 1400 سال بعد کا یہ عالم ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرما دیا کہ اس کا ابھی درود پاک ختم نہیں ہوگا کہ اس کا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جیسے میں دنیا میں تمہارا درود پاک سنتا ہوں، اسی طرح جب اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا، اسی طرح جب جہاں ایسے درود پاک پہنچایا جاتا ہے، تب بھی فرشتے میری بارگاہ میں جو بندہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اس کا درود پاک میری بارگاہ میں اسی طرح پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس سے یہ پتہ چلا کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ انبیاء کرام کا جسم جو ہے قبروں کے اوپر حرام کر دیا کھانا۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندہ مرتا نہیں ہے
بس وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی دلیل، قرآن پاک کی آیت اس بار پر دال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے ہاں، مگر تم کو خبر نہیں، کیونکہ ہماری تو عقل ہی چھوٹی سی ہماری عقل ہے، ہماری عقل ہی چھوٹی سی، ہم کیسے جان سکتے ہیں، کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ اس کو تو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ عام وہ بندہ ہے جو صرف اللہ کی بارگاہ میں مارا جائے، لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو قبر نہیں کھاتی، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بلکہ آج کے انٹرنیٹ کا دور ہے، نیٹ کے اوپر 20 ایسے واقعات ملتے ہیں کہ فلاں کی کتنے سال بعد قبر کھودی گئی تو پتہ چلا بندہ بالکل صحیح سلامت ہے، فلاں جنگ کے اندر فلاں محاذ پر بندہ مارا گیا، اس کی قبر کھولی جاتی ہے تو بندہ اندر مسکرایا لیٹا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں وہ کیسے زندہ ہے، اس کو تو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جب یہ ایک بندہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے، اور جس کی وجہ سے زندہ ہے، ظاہری بات ہے شہید تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی ہے۔ آقا کریم نے ہی فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں لڑنے سے بندہ شہید ہوتا ہے، مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا؟ بعض لوگ نادان ایسے لوگ ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر گیا تو ختم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک شہید کو اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے کہ وہ نہیں مرتا، تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے کر جاتے ہیں، اکثر آپ نے بلکہ ساری زندگی گزر گئی، آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مردہ بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، کہ کوئی مردہ بندہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صاحب لولاک بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، حالانکہ سارے تو فوت ہو چکے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا فانی سے کوچ کر کے ہزاروں سال بیت گئے، تمام انبیاء علیہ السلام دنیا فانی سے کوچ کر گئے، مگر استقبال کے لیے سارے کھڑے ہیں۔ بلکہ یہاں تک نہیں، پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کے نماز بھی کروائی، جماعت کروائی، اور پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہیں۔ مقتدی تو وہ ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے مگر اپنے جسموں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دلیل ہے۔ بلکہ آگے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مقام معراج کی رات میں نے ایسا دیکھا کہ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار انور کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ ہمارے سامنے واضح دلیلیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ مرتا نہیں، بس ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا مقام ہے، جو خود امام الانبیاء ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی ہو، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ آگے سنیے، نبی علیہ السلام کے دور کے بعد جب نبی علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، بارش کا کافی عرصہ بیت جاتا ہے کہ قحط پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک صحابی رسول نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزار انوار پر جاتے ہیں، مزار کے قریب بیٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کافی دن ہو گئے کوئی بارش نہیں پڑ رہی، جانور بھوکے مرنا شروع ہو گئے ہیں، بہت حالات اس طرح کے ہیں کہ بھوکے پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، وہ بندہ گھر جاتا ہے، اسی دن اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس کی خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اے صحابی رسول، صبح عمر کے پاس جانا، اس کو کہنا کہ ان قریب بارش ہوگی، اور اس کو کہنا کہ لوگوں پر نرمی اختیار کریں، اتنا سختی نہ کرے۔ صبح وہ بندہ اٹھتا ہے، صحابی رسول اٹھتے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے یا سیدی، رات نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا، خواب میں آئے اور فرمایا کہ ان قریب بارش ہوگی، اور آپ کے لیے حکم ہوا تھا کہ عمر نرمی کرو، اتنی سختی نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اس بات پر میری پکڑ نہ کرنا جس سے میں عاجز ہوں، میں تو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو شرع کے خلاف ہو۔ دیکھو حالانکہ نبی علیہ السلام کو خود معلوم ہے، اس صحابی رسول کو بھی معلوم ہے کہ جو بندہ دنیا فانی سے چلا گیا وہ کیا دے گا ہمیں، ان کو بھی معلوم ہے، مگر پھر روضہ اقدس پہ جا کے عرض کر رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی۔ حالانکہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام صرف ایک آن کی آن موت آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا درود پاک بھی سنتے ہیں، بلکہ اکثر حدیثوں میں آتا ہے کہ روزانہ نامہ اعمال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے پیش ہوتے ہیں۔ اگر نامہ اعمال ہمارے اچھے ہوں، نیکیوں والے کام ہوں تو نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ اگر نامہ اعمال ہمارے بدیوں والے ہوں، سارا دن جھوٹ، غیبت اور اس طرح کے طرح طرح کے گناہ کیے ہوں تو نبی علیہ السلام رنجیدہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام سے خوش ہوتے ہیں، گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بہت ساری حدیث پاک ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام کئی دن سجدے میں پڑے روتے رہتے تھے کہ یہی عرض کرتے یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، آج یہ دور ہے کہ ہم سارا دن گناہ، جھوٹ، غیبت، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اکثر اوقات بلکہ روزانہ نامہ اعمال اس کی والدین کے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ جس کی اولاد ہوتی ہے اگر تو اس کے نامہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اس کے والدین راضی ہوتے ہیں، اگر اس کے نامہ اعمال برے ہوتے ہیں تو اس کے والدین بھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ تو والدین کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد کے نامہ اعمال ان کو دکھا رہا ہے، اور خود امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا۔ یہ بہت پیاری ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، وفات سے چند روز قبل آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا، اس دنیا فانی سے چلا جاؤں گا تو میرا جسد خاکی جو ہے، میری میت کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دینا، دروازہ بجانا، اگر وہاں سے اجازت مل جائے تو مجھے دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوا جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، آقا جسم اقدس، جسم مبارک نبی علیہ السلام کے قدموں میں جا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ عرض کی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پیارا دوست آ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آ کے پہلو میں دفن کر دیں، نہیں اجازت دیں گے تو ہم جنت البقیع میں دفنا دیں گے۔ اللہ اکبر، کتابوں کے اندر صریح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ روزہ مبارکہ دروازہ کھلتا ہے اور قبر انور سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے سامنے واضح ہیں، اگرچہ کوئی بندہ مردہ وہ کیسے آواز دے سکتا ہے، یہاں پر واضح دلیل ہے۔ اور یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں بیٹھ کر تشریف فرمائے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ دل میں ارادہ بھی تھا اور یہی دن کے تقویٰ تھا کہ ہو نہ ہو کہ نبی علیہ السلام مجھے ضرور اجازت دیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، اس دنیا فانی سے جانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کے قدموں میں تشریف فرمائے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ایک بندے کے، اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دوں گا، نہیں دے سکا، یہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا۔ فرمایا کہ وہ ہے ابوبکر صدیق، تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، ان کے احسانات ہی مجھ پر اتنے ہیں کہ یہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہی ان کے احسانات کا بدلہ پورا کرے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے اور کتنا بڑا ان کا ارادہ ہے اور کتنا بڑا ان کا توکل ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور اسے اجازت بھی مل جائے گی۔ اور یہی تقویٰ اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے چند روز بعد تقریباً 3 یا 4 دن بیت جاتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی قبر انور سے اپنی مٹی اٹھاتے ہیں اور اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور خوب رونا شروع کرتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو یاد ہمیں کروایا ہم نے یاد کیا، آپ سے جو ہم نے سنا وہ بھی یاد کیا، اور آپ پر آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میری بارگاہ میں آ جانا، میری بارگاہ کے وسیلے سے اللہ سے بخشش کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اب یہ گریہ ازاری کر رہے ہیں، زور کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زور سے رو رہے ہیں کہ قبر انور سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے بندے تیری شفاعت کر دی گئی۔ اللہ اکبر، یہی عقیدہ اس صحابی رسول کا تھا کہ یہی وہ بارگاہ ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، قرآن پہ کی آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، اس کی بارگاہ میں آ کے اس کے وسیلہ سے دعا کرنا، میں تجھے بخش دوں گا۔ یہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہی بلکہ آیتیں، یہی آپ سے یہ واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خود ارشاد فرمایا ہوا ہے، آگے سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، ظاہری حضرات سے پردہ فرما جاتے ہیں، کہتے ہیں جب میں اس حجرہ مبارک میں جاتی تھی تو میں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کہتے ہیں میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، کہتے پھر میں اس حجرہ مبارک میں جاتی اور کبھی بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، جیسے عورتیں اپنے چہرہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہو، کیونکہ مجھے پتا تھا ایک طرف میرے سرتاج ہے تو دوسرے طرف میرے والد محترم ہے، اور نہ سرتاج سے پردہ ہوتا ہے اور نہ ہی والد سے پردہ ہوتا ہے۔ کہتے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، کہتے پھر جب بھی میں اس حجرہ میں جاتی تھی اپنا چہرہ کو ڈھانپ کر جاتی تھی، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا فانی سے کوچ کر کے ہیں، مگر ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ یہ آن کی آن اس دنیا سے دوسرے گل میں منتقل ہوئے ہیں۔ اگر چاہیے ہم کو دیکھ رہے ہیں کتنا توکل، کتنی پرہیزگاری ہے کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی توکل ہے کہ ہو نہ ہو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہری حیات میں بھی پردہ فرماتی تھی اور اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی پردہ فرما رہی تھی۔ ایک اور بہت پیاری روایت ملتی ہے، حضرت سید بن مسیب تابعی رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب یزید بدبخت نے مدینہ پاک پر حملہ کیا، کافی دن ایسے بیت گئے کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی جماعت نہیں ہوئی، بلکہ اس کا خود کا ایک امام تھا جو خود غیر شرع کام کرتا تھا۔ کہتے صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اس بدبخت کی ہم نے نہیں کرنی، تقلید نہیں کرنی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تمام صحابہ کرام نے کوچ کر لیا وہاں سے، کوئی کس طرف چلا گیا، کوئی کس طرف چلا گیا۔ کہتے میں بھی وہیں موجود تھا، کہتے میں دیوانہ بن گیا،